خاتون جنت جو دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سردار ہے، اس کی قبر آج بھی ایسے ہے کہ جیسے اس کا کوئی وارث ہی نہیں، حالانکہ ان کے وارث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے بادشاہ۔ وسيدة النساء العالمين وأشهد أن حسن الحسين وعلي بن الحسين۔ آج آپ کو ہم ایک ایسے مولوی صاحب کی ویڈیو دکھانا چاہیں گے جنہوں نے شیعہ مذہب قبول کیا، اور جب ان کو پتہ چلا، جب انہوں نے اپنی کتابوں سے دیکھا کہ نبی کی بیٹی جو خاتون جنت ہے، جن کے لیے نبی کہتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کے لیے نبی کہتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضبناک کیا، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو جائے اللہ اس سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو برسوں سے مولوی صاحب ریسرچ کر رہے تھے کہ آخر شیعہ جو ہے یہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی اہل بیت کا نام لیتے ہیں۔ تو جب شیعوں کے ساتھ یہ مولوی صاحب بیٹھے تو شیعوں نے کہا کہ ہم تو نبی کو اتنا مانتے ہیں، نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی ہماری وابستگی ہے، اتنا عقیدہ ہے، اتنی ان سے محبت ہے کہ نبی اگر کہتا ہے من کن تو مولا فہذا علی مولا، تو ہم مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اگر نبی کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہے، تو ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر نبی کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہم سیدہ سلام اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور انہیں صدیقہ مانتے ہیں۔ اور نبی نے ہی کہا ہے کہ میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی اگر ان دو چیزوں کو فالو کرے گی، پہلی قرآن پاک ہے اور دوسری اہل بیت ہے، اور یہ بھی کہا کہ اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہیں۔ یہ وہ مضبوط حدیثیں ہیں جو شیعہ سنی ان باتوں پر متفق ہے۔ پھر بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ ایک طرف جو ہے وہ سیدہ صدیقۃ الکبریٰ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھی جو ہے یہ صدیقہ کہتے ہیں، یہ تو شیعہ کہتے ہیں، اور اہل سنت کے بھی مولوی کہتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے نبی کی بیٹی صدیقہ ہے، وہ سچی ہیں۔ اور جو نبی کی بیٹی کے خلاف آ جائے، یعنی کہ نبی کی سرکار کی بیٹی کا جو باغ فتح ان کو نہ دے اور کہے کہ توبہ نعوذ باللہ آپ خطا پر ہیں، تو وہ پھر کیسے وہ شخص کیسے صدیق ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ نبی سرکار کی عزت، ان کے اہل بیت کی عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو نبی کے گھر پر جو حملہ کرے، نبی کا بیٹی کا جو دروازہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا دروازہ، وہ دروازہ جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے گھر کا دروازہ، وہ دروازہ جو مولا علی علیہ السلام کا دروازہ، اس دروازے پر آ کر دھمکی دی جائے، اس دروازے کو آگ لگا دی جائے، تو ان باتوں کو ہمارے اہل سنت کے مولوی صاحب نے ریسرچ کیا، ان باتوں کو سمجھا، سوچا، تو بڑی ریسرچ کرنے کے بعد وہ شیعہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے شیعہ مذہب قبول کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کائنات میں صدیقہ ہے، ان سے سچا کوئی نہیں، اور جو ان کے خلاف آئے وہ دنیا اور آخرت میں جھوٹا ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی کلمہ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ۔ ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھیے گا۔ وجعلنا لهم لسان صدق عليا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله دين الهدى ودين الحق واشهد ان ليظهره على الدين
واشهد ان امیر المؤمنین وامام المتقین وعلی ابن ابی طالب حجت اللہ وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ الرسول اللہ وعصیہ بلا فرق واشهد ان فاطمۃ الزہراء۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام آتا ہے تو وہ شخص رونے لگ جاتا ہے کہ یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کی بیٹی کو باغ فدق نہ دینے والا شخص کو مانتے ہیں۔ اس بے بسی پر بی بی کی اس بے بسی پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے پر بھی ان کو آج بھی لوگ جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں تھی، اس بات پر وہ شخص رو رہا ہے۔ اور جب وہ بی بی کی قبر کو دیکھتا ہے کہ بی بی کی قبر آج بھی دھوپ میں ہے، وہ خاتون جنت جو دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سردار ہے، اس کی قبر آج بھی ایسے ہے کہ جیسے اس کا کوئی وارث ہی نہیں، حالانکہ ان کے وارث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے بادشاہ اور مالک ہے۔ اس بات پر اس شخص کو رونا آ رہا ہے، اور وہ کیونکہ یہ معرفت محمد وآل محمد ہے، یہ عشق محمد وآل محمد ہے، جس کے دل میں غم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ کو ایک بات بتائیں، اگر کوئی شخص کسی کا احترام کرتا ہے تو اسی شخص کی بیٹی جس شخص کا آپ احترام کرتے ہیں، وہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو وہ کسی بات کی ڈیمانڈ کرے تو اگر آپ اس کا احترام کرتے ہوں گے یہ آپ فوراً مانیں گے، کیونکہ آپ اس شخص کا احترام کرتے ہیں۔ اور بیٹیاں ویسے بھی جو ہیں وہ نرم ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کا دل نازک ہوتا ہے، تو جو ان کی بیٹی کو خطا پر کہہ دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس لیے وہ شخص رو رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو ہم آپ کو دوبارہ سے دکھانا چاہتے ہیں اور یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ واشهد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء اہل الجنہ وسیدۃ النساء العالمین واشهد ان حسن الحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن علی جعفر ابن محمد وعلی ابن موسیٰ وعلی ابن موسیٰ وعلی ابن ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وحسن ابن علی والامام الحجت ابن الحسن المہدی حجت اللہ وخلفاء اللہ وخلفاء رسول اللہ ووصیعہ بنافذ ائمة الهدى بهم فتولى من أعدائهم فبرهم إلى الله تعالى۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو عزت، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے سید نذیر بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سلامتی دے، اللہ تعالیٰ ایمان دے آپ کو۔ ہمیں ہمیشہ دکھ رہے گا کہ کلمہ بھی رسول کا پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا حق بھی نہیں مانتے۔ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اصول ہے کہ جب بھی وہ کوئی حصے بانٹنے ہوتے ہیں تو وہ اپنی بیٹیوں کا حصہ رکھتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی اولاد کا کوئی مال میں حصہ نہیں ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ بات بھی ہمیں رلاتی ہے، اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو شہادت ہے، جو ان کی گستاخی کی گئی، یہ بات بھی ہمیں رلاتی ہے، اور ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ سے ایسے لوگوں کی شکایت کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، یا رسول اللہ،
یہ لوگ آپ کے نام پر، آپ کی اولاد پر انہوں نے ظلم و ستم کیا، لہٰذا ہم ان سے برات کرتے ہیں۔ ہم یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے مولا و آقا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ تمام مومن مسلمانوں کو سلامت رکھے اور صراط المستقیم پر قائم و دائم رکھنے کی آپ کو توفیق ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا صاحب زمان، یا قائم آل محمد، یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔